السلام علیکم جی، میں ہوں رحمان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سرخیاں نیوز۔ ایک بڑی ہی افسوسناک خبر جو پچھلے کافی دنوں سے گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر بڑی جانی مانی خبر پاکستان کی، اگر میں کہوں کہ ٹاپ خبر ہے اس ٹائم، اور کہنا غلط ثابت نہ ہوگا۔ بہت ہی افسوسناک دل کے ساتھ مجھے یہ خبر بیان کرنی پڑ رہی ہے۔ آج میرا دل اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس خبر کو آپ لوگوں تک پڑھ کے بھی سنا سکوں کہ 300 سے زائد پاکستانی یونان کے ساحل پہ اپنی جان گنوا بیٹھے، اور یہ وہ تارکین وطن تھے جو اپنے خاندان کے لیے اچھی امیدیں لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سنہرے خواب دیکھتے ہوئے وہاں تک پہنچے، اور وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اور اس طرح کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ، ان کا ذکر کرنا یہ آج کا قصہ نہیں ہے، یہ تاریخ کے بڑے ہی بدنصیب بابوں کے قصے ہیں، اور یہ کوئی ایک قصہ نہیں، یہ ہزاروں قصے آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ اور انسانی اسمگلنگ کی یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ آخرکار کب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، سمجھدار ہوں گے۔ ایک پاکستانی 20 سے 30 لاکھ لگا کر ان ڈینجرس راستوں سے باہر جاتا ہے، ان پیسوں سے وہ پاکستان میں ایک اچھا کاروبار بھی کر سکتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنے شوہر کو، آپ اپنے بھائی کو، آپ اپنے والد کو اچھا روزگار دلوا سکتے ہیں، اس کو کام شروع کروا سکتے ہیں انہی پیسوں سے۔ لیکن ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہم نے اپنی موت خود جو ہے نا، وہ اپنی موت کو دعوت دینی ہے۔ تو بڑی افسوسناک خبر کہ 300 سے زائد پاکستانی اس سانحے میں ہلاک ہوئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کشتی میں سوار تھے جو یونان کے ساحل پہ حادثہ پیش آیا، اور جن میں سے 300 سے زائد پاکستانی ہلاک ہو گئے ہیں، اور تقریباً 400 سے زائد پاکستانی اس کشتی میں سوار تھے۔ 135 لوگوں کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ اتنی تعداد میں یہ زیادہ لوگ، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ان ایریاز میں سے لوگ کیوں زیادہ جاتے ہیں؟ یہ جو پٹی ہے، یہ گوجرانوالا سے گوجر خان اور یہ کچھ کشمیر کا علاقہ ہے، یہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان ہی جگہوں کے لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ لقمہ اجل بنتے ہیں۔ یہ کوئی آج کا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں دیکھنے میں ملے۔ ابھی ریسنٹلی اٹلی میں ایک کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں بھی زیادہ تر پاکستانی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہلاکتیں ہیں، وہ سچ تو یہ ہے کہ یونان کے ساحل پر پڑی پاکستانیوں کی یہ گورو کفن لاشیں پاکستانی حکمران طبقے کی لاشیں ہیں، یہ طبقاتی نظام کی لاشیں ہیں، یہ عدل و انصاف کی لاشیں ہیں، یہ میرٹ کی لاشیں ہیں، یہ علم و ہنر و فن کی لاشیں ہیں، یہ ماں باپ کی عظیم قربانی کے بعد ڈگریوں کی لاشیں ہیں، یہ صلاحیتوں کی ناقدری کی لاشیں ہیں، اس ملک میں غیر مساویانہ رزق کی تقسیم کی لاشیں ہیں، یہ اشرافیہ کی لاشیں ہیں، یہ ان غریب پاکستانیوں کی لاشیں نہیں ہیں۔ اگر یہی اگر کسی کا مور چوری ہوا ہوتا تو اب تک شاید آدھا ملک جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوتا، لیکن یہ اشرافیہ کے منہ پہ میں سمجھتا ہوں اشرافیہ کے منہ پہ یہ بہت زوردار تمانچہ ہے، اور ہم نے اپنے ملک کو جن حالات میں داخل کر دیا ہے، اور جنہوں نے یہاں تک آج ہمیں پہنچایا ہے، وہ لوگ جو 1947 میں ہجرت کر کے ایک اچھے مستقبل کے لیے اپنی اولادوں کو لے کے یہاں آئے تھے، وہی لوگ آج اپنے اچھے مستقبل کے لیے باہر جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشرافیہ کے منہ پہ، یہ سب کے منہ پہ ایک زوردار تمانچہ ہے۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران میں ایک پاکستانی رانا حسنین ہے، وہ اس حادثے میں جو ہے نا وہ بال بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ 2 دن تک ان کو جو ہے نا وہ کھانا نہیں دیا جاتا تھا، پینے کا پانی نہیں تھا اس کشتی میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں 10 افراد کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں 100 لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ رانا نصیر ہیں، یہ وہاں سے بچے ہیں، تو انہوں نے اپنے باپ کو کال کی اور ان کے باپ نے آگے یہ حوال بتایا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، گندا پانی آپ کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اتنی زیادہ لوگوں کو وہاں پہ جو ہے نا وہ سوار کر کے لے کے جاتے ہیں، پیچھے سے گھر والوں کو پیسے لے جاتے ہیں، یہ آپ کا بچہ پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر والے مزید پیسے دے دیتے ہیں، اور ادھر پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ ہے کہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہی نہیں، یہ آج یہ صرف یہاں پہ واقعات نہیں تھم رہے، آپ یہ دیکھیں کہ 31 پاکستانی آج گرفتار ہوئے ہیں ایران کے بارڈر سے، 45 کل گرفتار ہوئے تھے، اور یہ تعداد تھم ہی نہیں پا رہی۔ ہم لوگوں نے اس ملک کا حال کیا کر دیا ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنی جان سے کھیل کے باہر جانے کے لیے جو ہے نا وہ آمادہ ہیں، یہ ہم نے حال کر دیا اپنے ملک کا۔ اور میں حیران ہوں
کہ آخر 400 پاکستانی کیسے باہر چلے جاتے ہیں. کیا اشرافیہ، کیا ہمارے بارڈر پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 400 پاکستانی کیسے جا سکتے ہیں. آپ کے ماننے میں یہ آتی ہے بات کہ 400 پاکستانی سڈنلی جو ہے نا وہ بارڈر سے، کوئی ہو سکتا ہے جی مہینے میں 2-3 لوگ فرار ہو جائیں، کوئی نیگلیجنس ہوئی ہو وہاں پہ، اتنے زیادہ لوگ کیسے فرار ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اشرافیہ تو موجود ہے نا، وہ پشت پناہی تو کر رہے ہیں نا. اتنی بڑی تعداد میں جو پیسے لیے جاتے ہیں اور لوگوں کو باہر کے ملکوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اشرافیہ اس میں ملوث ہے. ہمیں سوچنا ہوگا اور ان لوگوں کو ہمیں پکڑنا ہوگا. یہ کوئی نہیں JIT بن گئی، آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ جو ایجنٹ ہیں ان کو پکڑ لیا اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنا کیس سیدھا کر لیا. ایسا کب تک چلے گا؟ وہ اشرافیہ، وہ FIA، وہ لوگ جو باہر بھجوا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کے زیر نگرانی جو ادارہ ہے، وزیر داخلہ کے زیر نگرانی ادارہ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے؟ اگر اتنی تعداد میں لوگ پاکستان سے فرار ہو رہے ہیں کہ 400 تو اس حادثے میں شکار ہوئے، اس سے علاوہ 45 کل پکڑے گئے ہیں، 31 آج جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ تعداد تھم ہی نہیں پا رہی. تو اشرافیہ کا آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ہاتھ ہے اس سارے معاملے میں، کہ ہم کیا اپنی جو ہے نا وہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. نہ ہم ان کو یہاں رہنے دے رہے ہیں، نہ ہم انہیں باہر جو ہے نا وہ روزگار کسی اچھے طریقے سے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا تمانچہ ہے. اور جو لوگ اس طرح سے جانے کی سوچ رہے ہیں، میں ان سے حد پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدارا آپ یہاں پہ بہت اپرچونٹیز ہیں، پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، آپ یہاں پہ کوئی پروڈکٹ بنائیں، یہاں پہ اس کی لیبلنگ کریں، یہاں پہ سارے کام کریں. آپ کیوں یہاں پہ نہیں کرتے؟ آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ سے کام شروع کر لیں. آپ وہاں ایجنٹوں کو 20 لاکھ دیتے ہیں، 30 لاکھ دیتے ہیں اور موت خریدتے ہیں اپنے لیے. تو کائنڈلی اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے اور اس طرح کے واقعات سے بچیے، اور تاکہ آپ کے اپنے آپ اپنوں میں رہیں، آپ کے لیے اچھا روزگار آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ رہ کے یہ سارا کام کر سکتے ہیں. تو جی اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. مزید اسی طرح کی نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بآسانی پہنچ سکیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.